السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، قرآن پاک کی سورت بقرہ جس کی آیت نمبر 72 اور 73، ان دونوں کی ترجمہ اور تشریح آپ کے سامنے بیک وقت پیش کروں گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر اچھی طرح سمجھیں گے اور میرا ساتھ دیں گے۔ تو ناظرین، ہم اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ان آیات کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّرَأْتُمْ، اور جب تم نے ایک شخص کو مار ڈالا، فَادَّرَأْتُمْ فِيهَا، پھر ایک دوسرے پر دھرنے لگے، یعنی ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ، اور اللہ اس کو ظاہر کرنا تھا۔ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، جو تم چھپاتے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پھر ہم نے کہا کہ اس مردہ پر اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو۔ كَذَلِكَ، اس طرح، يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ وَيُرِيكُمْ، اور تمہیں اپنی قدرت دکھاتا ہے۔ آیاتہ، یعنی اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم غور کرو۔ تو ناظرین، اس آیات کی تفسیر کچھ ایسے ہے، فَادَّرَأْتُمْ، پھر تم ایک دوسرے پر دھرنے لگے، یعنی ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے۔ یہ لفظ درا سے بنا ہے، جس کے معنی ہے جھگڑنے کے بھی ہیں اور ٹال مٹول کرنے کے بھی ہیں۔ اس سے مراد آپس میں جھگڑنا اور ایک دوسرے پر الزام ڈالنا۔ تو ان آیتوں میں کچھ ایسے اس کا خلاصہ ہے، جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہو گیا تھا، لیکن قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، کیونکہ مشتبہ لوگ ایک دوسرے پر الزام دھرنے لگے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اصل قاتل کا نام بتانے کے لیے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ ایک گائے ذبح کرے۔ انہوں نے ٹال مٹول کی۔ جب کافی ہیلے بہانے کر کے وہ اس پر تیار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس مقتول کے لاش پر مارو۔ گوشت کا مارنا تھا کہ مقتول زندہ ہو گیا، اور اس نے قاتل کا نام اور پتہ سب بتا دیا، اور اس طرح ایک بہت بڑی مشکل حل ہو گئی، اور مقتول یہ بتانے کے بعد دوبارہ مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ انسان کو مار کر جگانا ہمارے بس کی بات ہے، اور جس طرح اس مقتول نے دوبارہ زندہ ہو کر اپنی پہلی زندگی کے حالات بتائے تھے، اسی طرح ہم تمام انسانوں کو جب قیامت کے دن زندہ کریں گے تو وہ خود اپنے اعمال کی گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے ہمیں قیامت پر یقین رکھنا چاہیے جب اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ یہ واقعات اور نصیحتیں اللہ تعالیٰ اس لیے بیان فرماتا ہے کہ لوگ ان پر غور کریں اور اپنی زندگیوں کو سنوار لیں، گزشتہ اقوام کے حالات سے سبق حاصل کر لینا اور عبرت پکڑیں، تاکہ ہم سب یہ سمجھیں۔ تو ناظرین، اب آپ کے سامنے آیت نمبر 74 سورۃ بقرہ کی
آیت نمبر 74 کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، فہیا کالحجارۃ او اشد قسوۃ، پس وہ کالحجارۃ، وہ پتھر جیسے ہو گئے، او اشد قسوۃ، یا ان سے بھی زیادہ سخت، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ، اور بے شک من الحجارت، پتھروں میں ایسے بھی ہیں، یتفجر منہ، جن سے دریا، یتفجر منہ الانہار، جن سے دریا نکلتے ہیں یا دریا جاری ہوتے ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ، اور ان میں ایسے بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، یشقق یعنی پھٹ جانا، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان میں سے پانی نکلتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان میں ایسے بھی ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اللہ یعنی اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ تو ناظرین، اس آیات کی تفسیر کچھ ایسے ہے، اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آیات میں بنی اسرائیل کی تاریخ کے چند سبق آموز واقعات بیان فرمائے ہیں، جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بد عملیوں اور سرتابیوں میں مسلسل مبتلا رہے، اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرماتا رہا، جیسا کہ ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا ہے، لیکن انہوں نے پھر بھی کوئی سبق حاصل نہ کیا، گویا ان کے دل پتھر بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، کیونکہ پتھروں میں بھی بعض ایسے ہوتے ہیں جن سے خلق خدا کو فائدہ پہنچتا ہے، اور بعض پتھروں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں، اور ان سے دنیا کو پانی ملتا ہے، پھر بعض کی جھریوں سے پانی پھوٹ نکلتا ہے، اور بعض پتھر پہاڑ کی چوٹیوں سے گرتے ہیں، گویا ہیبت الہی سے لرز کر سجدے میں گرتے ہیں۔ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ چشموں والے پتھروں کی مثال انسانی آبادی میں انبیاء یا رسول کا آنا، ان کے چشمہ فیض سے مخلوق خدا اپنی روحانی پیاس بجھاتی ہے۔ دوسری قسم کے پتھروں کی مثال اولیاء اللہ ہے، یعنی اللہ کے ولی ہیں، ان سے بہت سے لوگ فیض یاب ہوتے ہیں۔ اسی طرح مومنین اور صالحین ہیں، جو اگر دوسروں کی اصلاح ہدایت نہ کر سکے پھر بھی ان کا اپنا ایمان و عمل سالم ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل نے نہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات سے فائدہ اٹھایا اور نہ نیک بندوں کی بات سنی، گویا ان کے دل عام پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تھے، جن پر کوئی بات کارگر نہیں ہوتی تھی۔ تو سامعین، اب میں آپ کے سامنے آیت نمبر 74 کا ہی بقیہ حصہ پیش کر رہی ہوں۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، اب کیا تم توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہاری بات مانیں گے؟ وقد کان فریق منہم، اور ان میں ایک گروہ اللہ کا کلام یسمعون کلام اللہ، یعنی ان میں سے ایک گروہ جو تھا نا وہ اللہ کا کلام سنتا تھا، ثم یحرفونہ من بعد، پھر وہ جان بوجھ کر اسے بدلتا، ما عقلوہ، بدل ڈالتا اپنی عقل سے، وہم یعلمون، اور دراصل بات جانتے تھے۔ تطمعون، تو تفسیر اس کی کچھ ایسے ہے، تطمعون تم توقع رکھتے ہو، یہ لفظ طمع سے نکلا ہے، اس کے معنی
لالچ کرنے اور حرص کرنے والے یا حرص رکھنے کے ہیں، اور دوسرے معنی امید اور توقع کے بھی ہیں، اور یہاں آخری معنی ہی مراد ہے۔ یحرفون، وہ اسے بدل ڈالتے۔ اس لفظ کا مادہ حرف ہے اور جس کے معنی ہے بدل ڈالنا۔ یہ تبدیلی دو طریق پر ہوتی ہے، یعنی دو طریقہ سے ہوتی ہے۔ نمبر 1، تحریک لفظی، لفظوں کو بدل ڈالنا، ان کا تلفظ بدل ڈالنا یا بدل دینا کہ لفظ کی حقیقت بدل جائے۔ مثلا یہود نے حتاتن کی جگہ ہنتاتن اور رائنا کی جگہ رائینا کہا۔ تحریف معنوی الفاظ کے معنی بدل دینا اور تشریح کو کچھ سے کچھ کر دینا۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کی تاریخ کے اہم واقعات سنا کر اس سے پہلی آیات میں یہ بتایا ہے کہ یہ لوگ ان باتوں سے کوئی عبرت قبول کرنے والے نہیں تھے، کیونکہ ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے تھے۔ ان کے دلوں میں عبرت ناک واقعات کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ اس آیات میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھاتا ہے کہ کیا تم اس بات کی آرزو کرتے ہو کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے، حالانکہ ان کے بڑوں میں حضرت موسیٰ کے زمانے میں اور ان کے بعد بھی ایک فریق ایسا تھا جو اللہ تعالیٰ کا کلام سننے کے بعد جان بوجھ کر اس میں تحریف کرتا، یعنی تبدیلیاں کرتا۔ جب ان کے بڑوں نے یہ حال تو پھر ان کے بعد آنے والوں سے کس طرح امید ہو سکتی ہے؟ یہ لوگ بدنیت ہیں، یہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے اس اعلان سے پتہ چلتا ہے کہ یہودیوں کے اسلام لانے کی مسلمانوں کو کچھ زیادہ توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ سابقہ آیات میں نے 74 اور 75 کی ترجمہ بھی تشریح کی تھی۔ اب میں آپ کے سامنے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 76 اور 77 اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرتی ہوں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب مسلمانوں سے ملتے ہیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا یعنی جب وہ لوگ مسلمانوں سے ملتے ہیں، یعنی یہودی، قَالُوا آمَنَّا تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہوئے یا ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَّا بَعْضٍ، اور جب خلا یعنی اکیلے میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ تو کہتے ہیں تم کہہ دیتے ہو، أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ ان سے جو اللہ نے تم پر ظاہر کیا ہے، علیکم لیحاجوکم بہ عندہ یعنی جو اللہ نے تم پر ظاہر کیا ہے تاکہ لیحاجوکم بہ تاکہ تم سے اس کے ذریعے تمہارے رب کے آگے، عندہ ربکم یعنی تمہارے رب کے آگے جھگڑا کریں۔ افلا تعقلون کیا تم نہیں سمجھتے؟ ولا یعلمون کیا وہ نہیں جانتے؟ ان اللہ کہ اللہ کو یعلم کہ اللہ کو معلوم ہے، ما یسرون جو کچھ وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ تو ناظرین ان دو آیات کی تفسیر کچھ ایسے ہے، لیحاجوکم اس کے ذریعے نہیں جھٹلائے۔ تو ناظرین توریت میں تعریف کرنے والے یہودی اپنے منافق دوستوں کو کہا کرتے تھے کہ تم اپنی کتاب کی تعلیم مسلمانوں کو بتلا کر اس کے اندر اپنے خلاف مسلمانوں کے ہاتھ میں دلائل دیتے ہو، یعنی یہ اپنی باتیں
مسلمانوں کو بتا دیتے ہو اور اس طرح ہمارے دلائل جو ہے وہ ان کے پاس ٹرانسفر ہو جاتے ہیں۔ یہاں سے ان یہودیوں کا ذکر شروع ہو رہا ہے جو منافق تھے۔ یہ لوگ جب کبھی مسلمانوں سے ملتے تو آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا ایمان ظاہر کرتے اور انہیں خوش کرنے کے لیے اس آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید و تصدیق کے لیے وہ تمام پیشن گوئیاں اور علامتیں بیان کرتے جو ان کی مذہبی کتاب میں موجود تھی۔ لیکن جب یہ یہودی آپس میں ملتے تو ایک دوسرے کو لعنت ملامت کرتے کہ تم اپنی تعلیمات مسلمانوں پر ظاہر کر کے خود اپنے خلاف انہیں ہتھیار کیوں دے رہے ہو؟ یہی دلائل مسلمان تمہارے خلاف استعمال کرتے ہیں اور تمہاری اپنی باتوں کو سند بنا کر وہ اللہ کے ہاں گواہی دیں گے کہ یہود سب کچھ جاننے کے بعد اصل دین کی طرف نہیں لوٹے، گویا یہ احمق سمجھ رہے تھے کہ ان باتوں کا علم مسلمانوں کو صرف یہودیوں کے ذریعے ہی معلوم ہوتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کی ظاہر اور پوشیدہ تمام باتیں نبی یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مسلمانوں پر ظاہر کر سکتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ بقرہ اس کی آیت نمبر 78 اور آیت نمبر 69 کی تفسیر بھی ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يعلمون الکتاب، اور ان میں بعض ان پڑھ ہیں کہ کتاب کی خبر نہیں رکھتے، الا امانیہ، جھوٹی آرزوؤں کے سوا، وَإِنَّهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ صرف جھوٹے خیال رکھنے والے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ، سو ان کے لیے خرابی ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، بِأَيْدِيهِمْ، یعنی یکتبون الکتاب بِأَيْدِيهِمْ، جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، پھر کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ اس پر تھوڑی سی قیمت لیں یا تھوڑی سی قیمت حاصل کریں۔ فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، سو خرابی ہے ان کے لیے اپنے ہاتھوں کے لکھے سے، وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ، اور خرابی ہے ان کے لیے اس کی بنا پر جو انہوں نے کیا۔ تو ناظرین اس کی تشریح کچھ ایسے ہے، یعنی امانیہ، آرزویں، جھوٹی آرزویں، اس کا واحد امنیہ ہے، یہ لفظ دو معنیوں میں استعمال ہوتا ہے۔ نمبر ایک، ایسی آرزویں جس کی حقیقت کوئی نہ ہو اور کوئی شخص محض خیال خام میں مگن رہے، اور دوسرا نمبر دو، کوئی شخص جھوٹی روایات اور خرافات میں مبتلا رہے۔ یہود کی تاریخ میں اس قسم کی روایات کی بے شمار مثالیں موجود ہیں، مثلا ان کے یہ انجام خیالی کہ جنت میں ان کے سوا کوئی اور نہ جائے گا۔ ثمنن، یہ قیمت اس لفظ کے معنی صرف نقد یا زر قیمت کے نہیں، بلکہ جو چیز بھی کسی چیز کے معاوضہ میں حاصل ہو وہ اس کا ثمن ہے۔ اس آیات میں ثمن سے مراد دینوی معاوضہ ہے۔ مما یکسبون، ان کی کمائی، یعنی جو انہوں نے کمایا یا جو انہوں نے حاصل کیا۔ اس کے یہاں دو معنی ہیں، ایک ان کے گناہوں کا ڈھیر، کیونکہ وہ لوگ اپنی ان حرکتوں سے اپنے گناہوں میں اضافہ کرتے رہے،
دوسری وہ مالی نفع جو کہ کتاب اللہ میں تبدیلی یا تحریف کر کے یہ لوگ حاصل کرتے ہیں۔ یہود کے جاہل طبقہ کو معلوم ہی نہ تھا کہ توریت میں کیا لکھا ہے، وہ بس چند جھوٹی آرزوؤں سے واقف تھے جو انہوں نے اپنے بزرگوں سے سن رکھی تھی، اور توقع رکھتے تھے کہ ان کے بزرگ ان کے گناہ بخشوا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے سخت خرابی ہے جو ان کے حکام بدل ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ کچھ عنوان ایسا ہے قرآن پاک کی سورۃ بقرہ کا کہ جنت کے ٹھیکیدار، یعنی جھوٹی آرزویں کرنے والے اپنے آپ کو جنت کے ٹھیکیدار بناتے ہیں۔ تو اس حوالے سے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا، یہ آیت نمبر 80 ہے، تو ذرا توجہ اور غور سے سنیں۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا، اور کہتے ہیں کہ ہم کو ہرگز آگ نہیں لگے گی مگر الا ایامن معدوداتن، مگر چند دن گنے چنے۔ کل اتخذتم عند اللہ، کہہ دو کیا تم اللہ کے ہاں سے اقرار، عند اللہ عہدن، کیا آپ نے اللہ سے عہد یا اقرار لے رکھا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدن، کہ اللہ آپ اپنے اقرار کے خلاف ہرگز نہ کرے گا۔ یخلف اللہ عہدن، کہ اللہ اپنے اقرار یا عہد کے خلاف ہرگز نہ کرے گا۔ ام تقولون، یا اللہ پر جوڑتے ہو، علی اللہ، جو تم ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ تو ناظرین، اس آیات کی تفسیر کچھ ایسے ہے، النار یعنی آگ، یہاں اس لفظ سے مراد دوزخ کی آگ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں بکثرت آیا ہے، اور دنیا کی تمام آسمانی کتابوں میں اس سے انسانوں کو خبردار کیا گیا ہے۔ جہنم کے عذاب سے نہ کسی کی سفارش بچا سکے گی اور نہ کوئی معاوضہ کام کرے گا، اور نہ وہاں کسی کا زور چل سکے گا۔ ایام معدوداتن، چند گنے چنے دن۔ یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ انہیں اعمال بد کے عوض صرف چند روز کے لیے دوزخ میں پھینکا جائے گا یا دوزخ میں رکھا جائے گا، اس کے بعد وہاں سے نکال لیے جائیں گے۔ ان کی روایتوں میں یہ تعداد مختلف بیان کی گئی ہے، بعض 7 دن آتے ہیں، یعنی بعض لوگ 7 دن کا تصور کرتے ہیں، بعض 40 دن یعنی جتنے دن انہوں نے بچڑے کی پوجا کی، اور بعض کہتے ہیں کہ ہرگز گناہ گار کو اس کی عمر کے برابر دوزخ میں رکھا جائے گا، یعنی ہر گناہ گار کو اس کی عمر کے مطابق دوزخ میں رکھا جائے گا۔ بنی اسرائیل اپنے آپ کو اللہ کے لاڈلے اور محبوب سمجھتے تھے، اس کی سند میں وہ اللہ کے وہ انعامات بیان کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر وقتاً فوقتاً کیے۔ اس کے واسطے انہوں نے کئی روایتیں اپنے پاس سے گھڑ لی تھی جن کا ثبوت ان کی کتاب میں بالکل نہ ملتا تھا۔ انہیں من گھڑت اور جھوٹی روایتوں میں سے ایک روایت یہ بھی تھی کہ ان کا عقیدہ تھا کہ ان کے اعمال بد کے بدلے اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں کوئی سزا دی تو وہ گنتی کے صرف چند روز کے لیے ہوگی، وہ ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہیں گے۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ان سے پوچھا کہ کیا تم اللہ سے اس بات کا کوئی عہد یا اقرار لے لیا ہے جس کی پابندی کرنے پر وہ مجبور ہے، یا تم نے خود اپنے دل سے یہ سب باتیں گھاڑ لی ہیں؟ اس کا جواب اس کے سوا کچھ نہیں کہ ان کے سب دعوے محض من گھڑت ہیں، اور ان باتوں کے لیے
ان کے پاس مذہب کی کوئی سند موجود نہیں۔ تو ناظرین، یہ سورت قرآن پاک کی سورت بقرہ، اس کی آیت نمبر 81 اور 82 دونوں یہ بیک وقت پیش کر رہی ہوں، یہ ترجمہ اور تفسیر۔ بلا من کسب سیئات و احاطت، کیوں نہیں جس نے گناہ کمایا اور اسے بھی خطیئاتہ فاولئک اصحاب النار، اور اس کے گناہ نے گھیر لیا، فاولئک اصحاب النار، سو وہی دوزخ کے راستے والے ہیں یا دوزخ کے رہنے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، والذین آمنوا، اور جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور عمل صالح کیے یعنی اچھے کام کیے، اولئک اصحاب الجنت، یہی لوگ جنت میں رہنے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے یعنی جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو ان آیات کی تفسیر کچھ ایسے ہے، احاطت بہ خطیئاتہ، یعنی اس کے گناہ نے گھیر لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کر بدی کی راہ اختیار کی اور پھر گناہوں کے اندر اس طرح گھر گئے کہ ایمان کے لیے کوئی گنجائش باقی نہ رہی۔ یہ حالت اہل کفر کی ہے، اس لیے مفسروں نے کہا اس سے مراد کافر لیتے ہیں، عامل الصالحات، یعنی صالح عمل کیے، اچھے عمل کیے، انہوں نے اچھے عمل کیے، آخرت میں حصول جنت اور دنیا میں کامیابی اور کامرانی کے لیے ایمان کے ساتھ اچھے اعمال کو لازمی شرط قرار دیا گیا ہے۔ اچھے اعمال سے مراد وہ کام ہے جو انسان اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق بجا لاتا ہے۔ تو ناظرین، بنی اسرائیل نے بہت سے جھوٹے عقیدے گھڑ لیے تھے اور یہ عقیدے نسل با نسل چلے آ رہے تھے، مثلا یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے چہیتے اور لاڈلے ہیں، انہیں ان کے گناہوں کی سزا نہیں ملے گی، اور اگر ملی بھی تو صرف چند روز کے لیے، نیز یہ ان کے بزرگ انہیں بخشوا لیں گے۔ اس عقیدہ کی آڑ میں یہ لوگ ہر جائز، ناجائز اور حرام عمل و کردار کے ہرگز نہ چوکتے تھے، یعنی ناجائز اور حرام عمل کر گزرتے تھے، اور اس خام خیال میں مبتلا تھے کہ ان کے لیے اب سے دین کی پیروی کرنا یا آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو ماننا ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیات میں ان کے اس غلط گمان کی تردید کی ہے اور بتایا ہے کہ نجات کا دارومدار صرف دو باتوں پر ہے، پہلی یہ کہ آدمی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہو، اور دوسری یہ کہ وہ نیک عمل کرتا ہو، یعنی اللہ کے احکام کو صدقے دل سے ماننے اور ان کی تعمیل کرنے پر جزا اور سزا کا دارومدار ہے۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورت بقرہ اور اس کی آیت نمبر 83 آپ کے سامنے ترجمہ و تفسیر بیان کر رہی ہوں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے اقرار لیا، لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، کہ عبادت نہ کرنا، الا اللہ مگر اللہ کے، اور بالوالدین، کہ اللہ کی اور ماں باپ سے احساناً نیک سلوک کرنا، وذی القربہ اور کنبہ والوں سے، والیتامى اور یتیموں، والمسکین اور محتاجوں سے، وقولوا للناس حسنا اور سب لوگوں سے نیک بات کہنا،
وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرنا، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ دیتے رہنا، ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ پھر چند ایک کے سوا، الا مگر تم سب، قلیل منکم پھر گئے، اور تم ہی، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ اور تم ہی پھر جانے والے ہو۔ تو ناظرین، اس آیات کی تفسیر کچھ ایسے ہے۔ میثاق، میثاق مین اقرار، عہد، وثوق اور وثاق کے لفظ بھی اسی کے مادہ سے نکلے ہیں۔ بنی اسرائیل کے اس میثاق کا ذکر قرآن مجید کے دوسرے حصے میں کئی جگہ آیا ہے، یعنی جو ہم سابقہ پڑھ چکے ہیں۔ توریت اور انجیل میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بتایا ہے کہ اللہ کے حکموں سے منہ موڑنا تمہاری عادت بن چکی ہے، چاچا ان کے مشہور میثاق کا ذکر کر کے انہیں اس طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا نہ کریں گے، اپنے والدین، عزیز و اقارب، یتیموں اور بے کسوں، محتاجوں اور لاوارثوں کے ساتھ نیک سلوک کریں گے اور ان سے خوش خلقی سے پیش آئیں گے۔ تمام لوگوں سے نیک باتیں کہی گئی، نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیتے رہیں گے، لیکن یہ لوگ اللہ سے یہ عہد کر کے اس سے پھر گئے اور اسے پورا نہ کر سکے۔ بہت کم لوگ تھے جنہوں نے اپنے اس عہد کا پاس کیا اور اس کا ایفا کرتے رہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم ہو ہی پھرنے والے، یعنی یہ تمام جبلت بن چکی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان کرتے ہو مگر اس پر قائم نہیں رہتے۔ یہ بنی اسرائیل کا شیوا تھا۔ اس میں ان باتوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے، اور ہم نے جو عہد اللہ سے کیا ہوا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا ہوا ہے، یعنی یہ کہ سوائے اس کے کہ کسی کی عبادت نہ کریں گے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا آخری نبی مانیں گے اور ان کے کہنے پر چلیں گے۔ ہمیں اپنے اس عہد کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ تو ناظرین، اللہ حافظ۔ آپ سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے لیے تیار رہیں۔